الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سامعین کرام، حدیث رسالت مآب علیہ السلام دا مطالعہ کردے ہیں۔ دو شخصیتاں باپ اور بیٹا دونوں دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام دے فرمان آندے کہ میں انہاں چواں تے میرے چو۔ صحیح بخاری چ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جی آیا علی منی وانا منہ، علی میرے چواں تے میں دے چو۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چ ابن ماجہ ترمذی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چواں اور حسین میرے چ۔ اور صحابہ کرام دے بارے چ بعض اندر یہ لفظ آئے، یہ بالکل یک جان ہون لی عربی زبان محاورہ جدو کیا جاتا نا میں وہ دے چوں تو میرے چوں، بالکل یہ سمجھو کہ وہ دو نہیں ایک ہے۔ اس تو بڑی فضیلت کوئی نہیں کہ اللہ دا رسول علیہ السلام فرمائے علی نو اور حسین نو میرے تو الگ نہ سمجھو، میں یہ ہی ہوں تے میں ہی ہوں۔ ایڈا وڈا درجہ ہے۔ اس پاروں شروع جدوں یہ خطبات شروع ہوئے، میری بدقسمتی ہے کہ لوگوں کے ذہن چونکہ اسلام دا تصور راہبانہ کہ پوجا پاٹ نماز روزہ اس تو قدر نہیں نہ خطبیاں دی جان دے، ورنہ علماء اسلام جڑے قرآن مجید دے مفسر ہے، حدیث دے شارح ہے، فقہ دے امام ہے، انہوں نے انہاں گلاں نوں کوئی کہانیاں نہیں سمجھا۔ انہاں تو دین دے بہت دو وڈے باب جڑے ہے کہ اسلامی حکومت اگر صحیح قائم ہوئے اور خواہ مخواہ لوگ دے فتنہ اندازی کرن بغاوت کرن تو انہاں دا حل کی ہے؟ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امام ہے۔ ہدایہ شریف کے اندر تدیا کیا ہوا قدوۃ فی ھذا الباب، جے امت اس بارے چ رہنمائی چاہتی ہے باغیاں نہ کی برتاؤ، انہوں دے مال، انہوں دے قیدی، انہوں دے مرے، تو یہ صرف امت دے سامنے امام اور پیشوا علی ہے۔ یہ سورہ حجرات دی تفسیر، فقہ کتاب البغات اور حدیث کے بابا پڑھو، علی رسول اللہ تو الگ نہیں، دین ہے، یہ تاریخ نہیں، یہ پڑھنی پڑنی ہے، تو بغیر اسلامی حکومت نہیں سمجھ آؤں۔ اور اگر حکومت بگڑ جائے، امام جائر ہو جائے، صحیح رستے نو چھڑ جائے، اسے لوگوں کو کی کرنا چاہیے؟ یہ جی لوگوں کو کوئی نظیر نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی مثال نہیں سوائے امام حسین علیہ السلام۔ حسین وچوں کر دیے تے کفار دا اعتراض جڑا ہے پنجاب یونیورسٹی کے مستشران کیتا کہ اسلام دا نظام بہت اعلیٰ مگر حکومت دی مہربانی ہے کہ حاکم ٹھیک چلتا رہے، بگڑ جائے تو کوئی علاج نہیں۔ اور انہیں صحابہ کرام علماء دے فتح سارے سر سٹ گئے سی یزید دے سامنے۔ اس ایک حسین سی جدے پاروں عزت بچی، اے ایوب دے زمانے دی گل ہے۔ مولانا مودودی کیا ٹھیک ہے لوگ مجبوری تو چپ کر رہے، مگر جڑا رسول دا نواسا سی انہیں مثال قائم کرتی کہ ظالم اگے چکی دا نہیں۔ اس تو حاکم نے کیا تے باغی جڑے انہوں نے کی، حاکم بگڑ جائے امت نے کی کرنا۔ یہ دونوں دین دے حصے ہے، اور فقہ اور حدیث کا کوئی باب نہیں جدے اندر بحثہ نہیں ہے۔ مگر ساری بدقسمتی ہے کہ مولوی حضرات سانو صرف نماز روزے چل جا کے جی ہندوازم ہے کوئی ہے بدھ مذہب ہے پھساؤنا چاہتے، انہوں دے ذہن تو تصور ہی نہیں کہ اسی شاہی ہیں گد نہیں، نہ اسی کوئی کوے ہیں بھی سانو جدھر مرضی کو ہکے۔ مسلمان دنیا سے غالب رہن لیا اور اسلامی حکومت دین دا حصہ ہے، مگر لوگ پڑھ جاندے۔ تو ہن چونکہ آخری خطبہ میں زیادہ تفصیل نہ بیان کیتا تو میرے گل لمبی ہو جانی، آج صرف حوالے پڑھ دوں گا تاکہ آئندہ اگر اللہ کسی نے توفیق دے یا کوئی سنے تو کتاباں لکھ سکے، ایک ایک حوالے تو کتاب لکھ سکے اور تمہارے سامنے کچھ تھوڑا جا خلاصہ آ جائے۔ کیونکہ اگے سارے خطبات تمہید تھی کہ وہ قیامت کی سی، وہ اندھیرا کی سی جڑا چھا گیا سی جس پاروں امام حسین رضی اللہ عنہ، اور لمبے چوڑے خطبے صرف انہوں واضح کر دیا۔ ورنہ تسی پڑھ لو تاریخ دیاں کتاباں دوجیاں، ظالم حاکماں نے اپنے دور چ رکھوائیاں، صرف چھوٹی جی گل بھی یزید بیٹھا سی حسین خلاف ہو گیا، سارے پچھلے نوں چھپاؤن لئی پہلا کام جویں ٹھیک چلیا آوندا سی، بربادی تے پہلا ہو چکی سی۔ اسلام والا کنڈا کر دیتا سی جس پاروں آخری کل سی تابوت دے اندر کہ یزید نوں بناونا، یہ آخری ہے، بربادی اس تو پہلا سی۔ اس تو حضرت حسین رضی اللہ کی ہے، اے بس تسی حوالے سنتے جاؤ۔ کئیاں دا دل ترسدا، کئی تے کٹدے ہون گے، مگر کئی بیچارے بے چین سی حضرت زینب دا، مگر اللہ زندگی جتی پھر آؤ۔ اے ہن میں تواڈے سامنے ہندوستان دے جلیل القدر عالم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک بڑا طبقہ حکیم الامت کہندا، واقعی انہوں نے بہت کام کیتا، قرآن دی تفسیراں لکھیاں حدیثاں، اے انہاں دے فتاویاں دا مجموعہ۔
امداد الفتاوا اور وہ 5ویں جلد صفحہ 265 اور 266. کسی نے ہی پوچھا کہ حضرت امام حسین رضی کی گل سنانی جی کیویں؟ تو چند سطراں چوں میں پڑھ دینا. الجواب: فی الحقیقت واقعہ جان کا جناب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وان احبائہ و ساخط علی قاتلیہ و اعدائہ اس قابل ہے کہ اگر تمام زمین و آسمان و حور و ملک و جن و انس و جمادات و نباتات و حیوانات قیامت تک کیا کریے رویں گے. صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیالیہ. عربی شعر کہ جو مصیبتاں ساڑھے تے پئیاں اگر دناں تے پی جانیاں دی کالی رات ہو جائے. فرمایا کیا کہ روندے رہنا جن انسان تے حور پری قیامت تک. اور جڑی دعا منگی ہے کہ اللہ حسین نال اور دے ساتھیاں نال راضی ہوئے اور وہ قاتلاں اور وہ دشمناں تے اللہ ناراض ہو غضب نازل کرے تو بھی تھوڑا ہے. فرماؤں دے قیامت تک روندے رہن تا بھی تھوڑا. واقعہ جان کا یہ وہ قصہ جنا انسان مسلمان جی رائی ایمان ہے اور نبی علیہ السلام اور حسین جانتا ہوا دل پگھلتا پانی پانی ہو جاتا. ایڈی وڈی قیامت. رسول اللہ نو قبر گیا 50 سال نہیں ہوئے کندھیاں تے کھیلن والے تے گھوڑے دوڑاتے تسی اور سر شہراں پھراتا. مگر خیال کرنے کی بات ہے کہ جن کی محبت میں رویں پیٹیں تو جو حرکات ان کے خلاف تباہ ہوں ان کا ارتکاب ان حضرات کے ساتھ سخت عداوت کرنا. اے بھی کم دی گل ہے جنہاں نال اتنا پیار سے روندے جے انہاں دی مرضی کے خلاف ہی غیر شرعی حرکتاں کرو یہ تو بہت بری گل. جی رسماں کچھ محرم ہو رہی ہیں دوستی ہے بے خیرت چو دشمنی. آخر تے پھر امام فرماؤں دے 266 صفحہ. ہاں البتہ اگر گاہے گاہے بنیت برکت بطور ذکر بزرگاں بلا تعین یوم و بلا التزام اجتماع مجمع کہ لوگ نہیں کٹھے کیتے نہ کچھ دینا کدی کدی برواجات صحیحہ معتبرہ بلا شرک رواف سے بدون افعال و اقوال نامشروع پڑھے. غلط رسماں نہ پوے مگر یہ واقعہ پڑھتا رہے صحیح اور غمگین ہو باعث خیر و برکت. پڑھے کہ دل اس میں روے کہ رسول اللہ کا بچہ اور ظلم. اور اتنے پھر آخری شعر لکھ دے آئد ذکر اہل البیت لی ان ذکرہم هو المسک ما کررتہ یتطوع. اہل سنت امام گزرے جتنے لے جا رہے نا تو انہیں اہل سنت کا مسلک نہیں کی زید نے کیا تو سن فرماؤں دے آئد ذکر اہل البیت لی. عربی شعر ہے کہ مینوں بار بار رسول اللہ دی اولاد دا واقعہ سنا اہل بیت دا ذکر کر ان ذکرہم هو المسک کیونکہ رسول اللہ دے خاندان دا تذکرہ حضور اہل بیت دا تذکرہ کستوری ہے ما کرتا جنہ اینو رگڑیں گا یہ تصور خوشبو پھیل دی ہے. ایک حوالہ امداد الفتاوا 5ویں جلد. یہ بعد ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ایڈی گل معمولی ہوں جی آدھے جی یہ کی بیان کرنا حدیث ہے جی تھی آمین اچھی پڑھ لی حدیثاں پڑھتے پھر دے حدیثاں ہیں اللہ دے رسول علیہ السلام پیشگی دسیا اور اس گل نو اللہ دی بارگاہ چیڈی اہمیت ہے کسی دی شہادت دسن لی کوئی فرشتہ نہیں اتریا سوائے حسین علیہ السلام. یہ چھپانا چاہتے انہیں صحابہ کرام تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الفضل رسول اللہ دی چاچی حضرت انس حضرت علی ابو طفیل سارے حدیثاں صحیح بیان کر رہا ہے کہ اللہ دے رسول نے پیشگی دسیا کہ میرا بچہ جڑا دی کی آخری حالت ہونی. اس تو جے تے حدیثاں نو مندے جے نا تے خدا دا خوف کرو ممبراں تے بیان کرو چھڑ دیو اور گلاں کسے نو برا نہ کہو تہاڈی مرضی ہے چھڈو مگر وہ جو کچھ اللہ دے رسول تو آیا وہ تے بیان کرو. تہاڈیاں زباناں کیوں تالے لگ جاندے اور تسی سارے دا سناوندے جے مگر جدوں امام حسین رضی دی واری آندی ہے تسی گنگے ہو جاندے. کچھ خوف خدا کرو. یہ کہڑا اہل سنت تے کہڑے اہل حدیث دا مذہب ہے جڑا تسی لئی پھردے کوئی لیا امام اور عالم جڑے الفتح الربانی 23ویں جلد امام احمد عبد الرحمن بندہ حضرت امام احمد بن حنبل دی کتاب وہ تبویب کرتی الباب الثانی 23ویں جلد تو 175 176 170 صاحب پڑھ الباب الثانی من اسوأ الحوادث فی مدت ہی و افضحا کہ یزید دے زمانے دے سارے تو بڑے حادثیاں چوں اور سارے تو زیادہ دکھ دین والے چو حادثیاں چو کہڑا قتل الامام ابی عبداللہ الحسین ابن الامام علی رضی اللہ عنہ وابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ. فرمایا دے کم بخت دے دور دا سارے تو بڑا حادثہ اور سارے تو تکلیف دین والا مسلمانوں دے دلاں دا اے حادثہ کہ آپ امام حسین ایڈے درجے دا بیٹا علی مرتضیٰ دا اور جگر گوشہ فاطمہ زہرا دا قتل کیتا گیا. وہ دے پھر 374 375 376 یہ ہوئی حدیثاں کہ اللہ دے رسول پیشگی دسیا.
اس تو یار جو سارا علم دریا برد کرو اور پرویزیاں ہو جاؤ کہ کوئی حدیث نہیں نہ کوئی گل ہے وہ مذہب اختیار کرو تے جے حدیث کوئی شے ہے نا اور محنت نہ لکھی گئی تے راوی ہے تے بھائی پرکھ لو اللہ دے رسول پیش کیتا سر ہے. اور انہاں تو ایک حدیث پاک جڑی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کر دی فرمایا لقد دخل علی البیت ملک اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا ام سلمہ میرے گھر چ ایک فرشتہ داخل ہویا لم يدخل علی قبلہ جدوں تو میں پیدا ہویا تے نبوت آئی کدی نہیں آیا. ایک خصوصی پیغام لے کے اللہ کی طرفوں آیا حسین دی شہادت ایڈی وڈی شہادت. اس باروں بھی صرف ایک بندے دا مرنا نہیں بندے تو بہت مرے مگر امت جدوں غلط رستے سے چل رہی تھی اور حکومت جڑی ایک طاقتور انجن دی طرح دوسری لائن تے دوڑ پئی سی تے بولن والے چپ کر گئے. وہ سارے برے نہیں سی بہت نیک لوگ سی مگر ویکھ کے اگے 20 سال حضرت معاویہ دے کی ہویا جن سر چکیا قتل ہو گیا. بننا کی ہے برے کوئی نہیں سی بڑے بڑے صلحاء سی متقی سی مگر ویکھ کے کوئی نہیں بننا حجریاں چ بہ گئے سی سبق پڑھاؤن لگ پے سی اللہ اللہ کرن لگ پے خاموشی تاری ہو گئی ہاں بے بسی ہو گئی وہ بھی کتاباں سب موجود ہے بیچارے کی کر ساری دنیا کو مرلی تیار ہوں فرماؤں فقار علی ابن کہا حسین مقتول کیا کہ بچہ جڑا تیرے روک جان میں آخیا سے اندر کہ نہ آؤں گی آ گیا مگر اللہ دے فرشتے نے جدو میرے آنکھیں سوار ہو گیا یقود اللہ ظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا من کے بھی ولات کدی میری پشتے بہ جاندہ کدی کندھیاں تے بہ جاندہ کدی کتے بہ جاندہ. اس سے اللہ دے فرشتے نے فرمایا کہ اللہ دے رسول تحبو تسی یہ دن پیار کر دے کارا نام آپ نے فرمایا ہاں کیوں پیار نہ کر فرمایا ان امت کا ستقتلو حشر سے اس بچے دا یہ ہونا کہ تیری امت نے انہوں قتل کر یہ ظلم ہونا ہے مقتول ہونا بیچارہ وین شیط ہو رہا تو کرم کان اللہ یقتل تھی ہے تے جے تو چاہنا تو میں اتھے دی جگہ بھی تینوں وکھا دیں مٹی وکھا دینا جتھے شہادت ہونی فضرا بے بیدی فجا بطینت ہمراہ ہاتھ مارے اور مٹی سرخ رنگ دیا کہ اللہ دے رسول آ مٹی اے منحوس زمین ہے جدے چے فرندے رسول قتل ہونا اے 3 حدیثاں تے امام نے اتنے نقل کرنی. تو ابن کثیر البدایہ اپنے لکھ دے پھر وقد روی هذا الحدیث من غیر وجن ام سلمہ وروات طبرانی نبی امامہ فی قصہ ام سلمہ وروات محمد بن سعد عائشہ بن نحو روایت ام سلمہ اندے کنیا تو ام عائشہ تو ام سلمہ تو ابو امامہ تو بہت صحابہ تو واقعہ نقل ہوا وروی ذلک من حدیث زینب بنت جاش وربابہ ام الفضل امرات عباس رمبی علیہ السلام دی چاچی ام الفضل حضور دی بیوی زینب سب نے انہوں بیان کیتا کہ حضور کیا گئے وارسل وغیر واحد من التابعین اور جڑے صحابہ تو بعد والے تابعین انہوں تو بے شمار نے انہوں بیان کیتا کہ پہلا ہی چرچا ہو گیا سی بے حسین کربلا تے میدان تب شہید کہ پھیل چکی سی. اس سے کس طرح تشریحاں کرتے رہتے بیاہ ہونا چاہیے کو حیا کرو اللہ تو ڈر جاؤ جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا سی پورا ہونا بالکل وقت آ گیا وہ میدان بن چکا سی سٹیج تیار ہو گیا سی. حسین رضی اللہ نے ویکھ لیا بے امت نو بالکل سیم و زر دے جڑی کچھ رشوت نہ خرید لے گئے پیسے چپ کر گئے بڑے بڑے نو دتی عاماں نو جڑی دتی او ذکر کنے کرنا سی او تے خزانے دے منہ کھلے سی بوریاں دے دے کے چپ کراتے دوجے جڑے سے تلوار نہ چپ کراتے. اسے امام حسین رضی اللہ نے سارے حالات تے نظر ماری بھی کوئی چارہ نہیں رہا سب نے دیکھ کے بھی بس یہ چپ ہو گئے کچھ کھا پی گئے ہوں سوائے دے بھی میدان سے نکل کے بے کس بن کے جان دے دینا کوئی مقابلہ نہیں کوئی طاقت نہیں. اس 58 سال دی عمر جدوں کہ میری داڑھی جڑی وہ مہندی نہ رنگی ہے میدان سے کھڑا ہو جائے یہ امت ظلم کرے تیران دی بارش ہوئے میرا سر کٹ کے شہر بشہر پھرایا جائے گھوڑے جڑے 10 سوار میری لاش دے دوڑائے جان پھر یہ ستے جڑے لوگ ہیں چھٹا پوے شاید امت جاگ اٹھے جاگی ہے پھر وہ بعد دے حالات تے پھر کدی انشاءاللہ آؤ گے ستے نہیں رہو بالکل مشرق مغرب دعائی مچ گئی کہ یار ایڈی بدماشی کہ رسول اللہ کا بچہ پھر مدینہ تو رسول بھی بے حرم تھی اور پھر خانہ کعبہ کا جلاؤنا یہ تینے قصے 4 سال دن لگے یزید نام مراد نے کرتے کیڑی شاید باقی رہ گئی کہ رسول اللہ کا خاندان مار دیتا مدینہ شریف 3 دن اجاڑیا پھر بیت اللہ نو اگ لاتی قیامت آئی پھر دنیا اٹھی مردے جاگے مگر جاگڑی امام حسین دے خون دے فارے کی ضرورت سی کہ جتنا مردنی چاہ گئی ہے نا مرنا چاہیے بالکل مرے اور مرن دے موقع دے پھر 177 صفحہ الفصل ثالث پھر روایہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کہ جدن امام حسین شہید ہو جائے رسول اللہ سے کی گزر رہی تھی حدیث پاک
فرماؤں ابن عباس رسول اللہ دے چاچے دے بیٹے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار وہو قائم اشس اخبر بیدی قارورہ فی دم کہ دوپہر دے وقت میں مکہ خواب دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیا کہ حضور کھڑے سی وال کھر رہے سی سارے جسم تے مٹی اور کٹا پیا سی ہاتھ شیشی سی خون نہ پری فقلت تو بے ابی انت امی یا رسول اللہ ما میں گھبرا کے پوچھا کہ اللہ دے رسول میرے ماں باپ چلتے قربان ہون یہ کی ہے حلیہ تہاڈا اور ایک شیشی قال ھذا دم الحسین دا صاحب ہی فرمایا حسین اور وہ ساتھیاں دا خون ہے لما ذل تک تو من اليوم سویر تو اکٹھا کری جانا اور ان والا دی بارگاہ پیش کرنا کیا امت نے بعد میری نیکی کا بھر دیتا فاحسن ذلک اليوم فوجد قتل فی ذلک اليوم اسی وہ وقت جڑا سی وہ پھر چنگی طرح یاد کر رہا بے دن کیڑا ٹائم کیڑا جدوں پھر قافلہ مظبات بیچارہ لٹیا پھٹیا آیا پوچھا ٹھیک وہی وقت سی وہی دن سی جدوں میدان کربلا حسین شہید ہو رہا ہے رسول اللہ سال سی امام ابن کثیر فرماؤندے روا احمد والطبرانی ورجال احمد ورجال الصحیح وقال ابن کثیر فی البدع تفرد به واسناد قوی بالکل سنداں پکیاں راوی پکے بھائی خدا دے بندے تو کوئی خوش ہونا چاہتا بھی امام حسین مارے گا انہوں نے مرنا ہی چاہیے کہ کرو خوشی تمہیں کوئی ڈکدا اس دنیا اندر لوگ بدماشاں نعرے مارن تمہیں ہی نہیں کوئی روک سکتا مگر اللہ دے رسول دا ویکھو بھائی اس ویک کی گزری حالت جدو فرشتے دسیا حضرت علی فرماؤندے میں داخل ہویا تے رسول اللہ دی آنکھاں چ آنسو بہ رہے اور یہ میدان صفین نو جاندے جدو حضرت معاویہ نال جنگ لی جا رہے اسے اتنے پہنچ کے آخیا یہ پہلی حدیث ہے اس سے مسلم احمد جی اس بیر الابا ابا عبداللہ اس بیر ابا عبداللہ حسین ثابت قدم رویں ثابت قدم رہیں تو وہ پوچھا لوگوں نے کی فرمایا رسول اللہ کو ایک دن میں گیا وائنات تفیضاں بس پہ رہی سی دریا کی طرح حضور دی اکھاں میں آخیا اللہ رسول کسے ناراض کیتا تھا تہاڈیاں اکھاں کیوں بہنیاں فرمایا نہیں میرے کو ہنے فرشتہ اٹھیا اور انہیں دسیا کہ حسین شتے فرات دے کنارے دبا ہونا اس پاروں فلاں معاملے کہہ نہیں یا انفاظات مینوں قابو نہیں رہا اپنی اکھاں تے وہ تے ہونا نہ واقعہ مگر ہونی بے بسی ہوگی میری اکھاں جڑیاں بہ پئی اس تو جدے بارے رسول اعلان کرے آسمان تو خصوصی فرشتہ خدا بھیجے اس پاروں پہ امت قیامت تک جدو یہ مثال چاہیے ہوئی پہ کافراں تے لڑتے رہیں جے مسلمان ہی بدماش ہو جائے دین دی تحریف کرے مٹی پریت کرے ٹھٹھے کرے کدی پردے نو برا کہے کدی داڑھی نو برا کہے کدی کسی نو اس وچ ہی کرنا چاہیے یہ کوئی مسلمانوں دے پلے دلیل نہیں سوائے دے ظالم دے اگے سر چکائی رہو اے سب کے نہ سکھیا حسین پڑھ گیا حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ دا کلام پڑھیا کافرائے حجاز میں کوئی حسین بئی نہیں آدھا ہن کی قیامت ہے کڑما ہے نہیں گا نمازاں نہیں ہو رہی حسین ہے نہیں قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلا فرات وہ دریا دے کنارے تے ریت ہن بھی چمکدی اٹھو کوئی مسلمان ملکاں دا کی ہو گیا مگر حسین ہے نہیں حسین ہوندا تے میدان تے نکلدا نہیں کوئی نہیں بس واز ہو رہا ہے کانفرنساں ہو رہی ہیں ہن ربیع الاول شروع ہو گیا جمال مصطفیٰ محبت مصطفیٰ آنسو مصطفیٰ اور جنہاں نوں حضرت عمر رضی نے سختی نہ ڈوکتا سی کوئی حضور دیاں گلاں نہ سناوے اے چ امت نے کی لینا حضور دا رنگ آ سی کر لینا سی یعنی وقت ضائع کرانی کہ جمعے خراب کرو اور امت نوں چسکا پاتا کہ ویلے بہ کے سن دے رہو بھئی نبی دی گل کرو علیہ الصلوۃ والسلام لیا کی ہے تانوں کی دسیا سی وہ ہیگا کتے کوئی وہ پیدا کرو وہ حضور دے موعظے حضور دا حلیہ اے ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دے حضرت عمر دی بصیرت سی جے سنتے رہنا صرف ایک رونق ہونی ہے سن کے چلے جاؤ کپڑے ایکدم سی ککھ امت دے پلے نہیں پے اس تو حضرت حسین رضی دے بارے تیسرا حوالہ کہ جڑا میں کئی باری دہرا چکا کہ یزید تو گل نہیں سی شروع ہوئی جڑا وقت حضرت حسین دا حضرت معاویہ دے زمانے گزریا اوکھا ویلا جدو ویکھدے رہے کہ ساڈے بے گناہ ساتھی صحابہ حجر بن ادیر 6 دے بے گناہ قتل ہوئے جنگل دے اندر عمر بن حمق دا سر پوری سلطنت کمایا گیا لوگاں دے مکان گراتے گیا کہ علی نہ محبت رکھ دے سی قیامت آئی اور ممبران تے حضرت علی لعنت ہو رہی ہے ویکھدے رہے اس ویلے اے البدایہ ونہایا امام ابن کثیر دے اور کوئی انہوں نہیں یزید نہ دشمنی جنہ زیادہ زیادہ نرمی کر سکتا ہے نہیں کی حق تے لکھنا پیا مگر بہرحال وہ طرفدار ہے شامی سی کوشش کرتا کہ انہوں بے گناہ بنا جائے مگر حق تے نہیں چھپ سکتا 8ویں جلد البدایہ ونہایا 92 صفحہ اس وے فرماؤندے
کہ معاویہ نوں لوگ جڑے سی اطلاع دیندے سی بے حضرت حسین کو لوگ آؤندے ہون گے، جڑے حضرت علی دے ساتھی سی نا وہ بے چین ہیں بیچارے، بالکل جی اگ تے ہوندے ادا ہے بھی حضرت حسن نے صلح کر کے یار سارے پلے کی پایا، صلح دی کسے شرط تے عمل ہویا، کوئی گل پوری ہوئی ہے؟ بے گناہ لوگ جڑے سے آخیا پچھلی رنجشاں تو نہیں مارنے وہ مارے جا رہے، علی تے لعنت ہو رہی ہے، مال غنیمت لٹیا جا رہا، اس ویلے ہی گروہ در گروہ بالکل آؤندے سی کہ حسین اٹھ، امام بھی سمجھدا سی اٹھنا چاہیے، مگر وعدہ جڑا سی انہیں مجبور کیتا سی۔ سمجھو 112 سوا وکتب مروان الی معاویہ انی لست آمن یکون حسین مرصد الفتنہ، مروان نے مدینےوں خط لکھیا معاویہ نو کہ مینوں یہ ڈر ہے کہ حسین جڑا نے انہیں اٹھ کھڑونا تے کوئی خرابی پی جانی ہے، وَأَظُنُّ يَوْمَكُمْ مِنْ حُسَيْنَ طَوِيلًا، تے نظر آؤندا بھی یہ کوئی مقابلہ وڈا ہی ہونا ہے، گروہ آ رہا ہے تھے، لوگ بے چین جڑے انہوں نے ساتھی تنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے لکھیا بھی ہے کہ قادم المسیب بن نجبۃ الفزاری فی عدۃ ماول الحسین بعد وفات الحسن، حضرت حسن رضی اللہ دی موت تو بعد امام حسین کو اے مسیب بن نجبہ بھی ہونا جڑے 5 بندیاں نے خط لکھیا سی نا کوفیاں، انہاں چ لکھی ہے رسول اللہ دے زمانے دار بے شمار جنگاں جنے جہاد بڑا حصہ لیا، ایک ایرے گرے بندے نہیں سی جنہاں خط لکھیا سی، لیڈراں دے حضرت سلیمان بن سورت خدائی سی 90 سال دا صحابی جلیل نبیل، انہیں کٹ کر کے آخیا سی کہ شکر ہے معاویہ مریا ہوں یار حسین منے بعد دی گل، مگر پہلا بھی مسیب بن نجبہ بہت لوگوں دے نال آئے، حدیث دے راوی سیاستہ دے آخیا کہ حسین فدعو الی خلع معاویہ، چھاڑے دی حکومت نو، اعلان بغاوت کر، وقالوا قدر من رایہ و رایہ اخیک، تے کہنے لگے سانوں پتا بھی تیرے بھرا نے صلح نو پسند کیتا، خون ریزی بند کرنی چاہیے، تم نہیں سی پسند کر لا کیوں یہ جنا صلح کیتی ہے؟ فقال انی لارجو ان یؤتی اللہ خیرانیتی فی حب الکف، آپ نے فرمایا میرے بھراؤ مینوں امید ہے کہ اللہ میرے بھرا نو بھی اجر دوں گا، وہ نیت اپنی سی کہ وہ خون ریزی تو بچنا چاہتا سی، یہ بھی کوئی بری گل نہیں سی، وائن یؤتنی علی نیتی فی حبی جہاد الظالمین، تے مینوں اللہ اجر دوں گا کیونکہ میں پسند کرنا کہ ظالماں نال جہاد کیتا جائے، میرا فیصلہ الٹا، میں ظالماں دے خلاف جہاد نو اپنا سمجھنا کہ ہونا چاہیے، اللہ مینوں بھی اجر دوں۔ تو جیسے مروان نے لکھا فکتب معاویہ الحسین ان منات اللہ صفقۃ یمینہ وحدہ الجدیر بالوفاء، مڑ کے دین نو بہانہ بنا رہی ہے نا، امام حسین نے خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آندا جدو کسی نے وعدہ کر لو تو پھر وہ وعدہ نبھاؤنا چاہیے، وقد انبئت ان قوم من اہل الکوفہ قد دعوک الی الاشقاق، تے مینوں اطلاع ملی ہے تے کوفے والوں تو کچھ لوگ آؤندے تینوں دعوت دیندے کہ تو خلاف کر، واہل العراق من قد ربتا قد افسد ولا ابیکا واخیکا، تے عراقیاں نوں تو جاننا ہی ہے نا کہ تیرے پیو نال بھی نہ کی کیتی سی، تیرے بھرا نال بھی پرانے حوالے بھی دتے کہ انہاں دے مرنا لگی، فتق اللہ واذکر المیثاق، اللہ تو ڈر حسین، تے جڑا وعدہ ہویا او تیرا فینک منی متا تکدنی کدکا، جے تو میرے نال کوئی چال چلے گا تے میں بھی چلوں گا، دھمکی امیت خط لکھا وکتب الی حسین، اے حوالہ نوٹ کراؤنا سی کہ حسین نو سمجھو کنے سال پہلا تو تڑپ رہا ہے، فرمایا اتانی کتابک، خط تیرا مینوں مل گیا وانا بغیر الذی بلغ عنی جدیر، تے جو تو گلاں لکھیاں نا میں نہیں کرنا چاہتا، میرے بھرا نے جو وعدہ کیتا میں اتنے رہوں گا، مگر انہاں وعدیاں چ بھی سی تسی سن چکے پیچھے کہ اپنے بعد نہیں کسی نوں کرنا، امام حسین اس واسطے بیٹھا سی چلو یہ مروں گا پھر ہی کوئی، مگر جدن وہ بھی کل ٹھوکیا نا اس دن پھر اٹھنا پی گیا، فرمایا میں جو کچھ تو لکھدا ہے یہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی وعدے توڑنے اور والحسنات لا یہدی الا اللہ، تے نیکی دا رستہ اللہ سجاوندا ہوئی توفیق دیندا، وما اردت لک محاربہ ولا علیک خلافہ، فی الحال نہ تیرنا میرا جنگ دا کوئی ارادہ نہ خلاف دا، وما اظن لی عند اللہ عذر فی ترک جہاد، اے فکرہ جن حسین سمجھی نوٹ کرنا، کئی مدت بعد کربلا علی جڑا نے کہ اے فرمایا میں کوئی جنگ نہیں تیرنا کرنا چاہتا، مگر جڑا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا، یزید دے نہیں تیرے خلاف جڑا جہاد نہیں میں کر رہا، یہ مینوں اللہ دے سامنے کوئی عذر نہیں سامنے نظر آؤں، میں اللہ نو کی جواب دوں گا کہ دین دا جو حال تو کر دیتا ہے کہ جہاد تے تیرے خلاف فرض ہو چکا، مگر سمجھ نہیں آؤں جڑا میں ہن نہیں کر رہا، وعدے پاروں پرا دے، اللہ نو کی جواب دوں گا، وما لو فتنہ راز میں ولایت کا امر حاضر امہ، تے جڑا تو آنا فتنہ نہ پیدا کریں، میرے علم تے اس تو بڑا ہے امت لی کوئی فتنہ نہیں کہ تیرے جیسا آدمی سربراہ بن گیا، امت دی باغ ڈور تینوں مل گئی ہے، مکہ فتح ہونے تے مسلمان ہونے والے نوں ایدوں بڑا ہور کی فتنہ ہونا، اے میں تواڈے سامنے عرب دا جو پروجیکٹ تو حسینی تحریک دی سمجھ آؤں کہ کنی مدت تو بیچارے بے چین سی کہ دین دیاں تے جڑا کٹھیاں جا رہی،
اور فرماؤں مینوں کوئی عذر نہیں ملتا میں رب نو کیویں مناؤں گا تو کیوں چپ کر رہا. تے فتنہ جڑا تو آنا فتنہ ہور کی ہونا. تیرے جیسا بندہ حکومت دا سربراہ بن جائے, نمازاں بے وقت, زکات لٹ کے اپنے ساتھیاں نو کھلاونی, نیکاں نو قتل, ہور کیڑا فتنہ پیدا؟ فتنہ تو پیدا ہو چکا. اے ہن جڑا کہ کوئی رشوت نہ قائل کیتے گا, کوئی پیسہ نہ. دو بندے چوٹی گئے کرلا حسین رضی اللہ عنہ, باقی بے بس کیتے گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت نیک پرہیزگار آدمی, لاکھ روپیہ لوگوں کے ضمیر خریدن دا. اج لوگوں کے کرپشن ہوندی ہے, پارٹیاں رلاؤن لئی اینا دیندے آ. بھائی بانی کون ہے دا؟ سلطنت اسلامیہ کے فتنے دی بنیاد کن رکھی ہے کہ لوگوں کے ضمیر خرید اور انہوں نے ایمان خرید کے بے ایمان کر دے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پیسے بھیجے. شکر ہے انہوں نے آخیا کی کرنا پھرنا. 13واں جوز ہے فتح الباری دا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے 1 لاکھ روپیہ جڑا سی وہ بھیجا, سند دے کے لکھ ان معاویہ تاراد ابن عمر علیہ بایا یزید بابا. زندگی چی اپنی آخیا کہ عبداللہ بن عمر یارے تہاڈا ہی بھتیجا, جویں کہو گے ادا ہی کریا کروں, تو بیعت کر لا. انہوں نے انکار کیا کدی بیعت کرا, اور نال کیا کار اللہ بایو امیران, ایک وقت 2 حاکم. تو مرے گا تو پتہ لگو کنوں حاکم بناؤنے ہیں. ایک پاسے تو حاکم ہے, ایک پاسے دونوں کی بیعتاں کدی ہوئی ہیں. کوئی خدا دا خوف کر. فارسل علی معاویہ بمیعاد فدر توبہ توبہ. کوئی خوشی نہ سنا رہی ہے گلا رسول اللہ دے دین نو چھری پیری روئی ہے کیوں نہ رون بھی نہیں تسی دے. وہ لنگ گئے چلے گئے, اللہ انہوں نے جو کرنا کرے. کچھ تسی عقل کرو کہ جڑے ہن بھی مسلط ہے انہوں دے شاگرد ہے, مرید ہے انہوں دے, وہی کام ہے انہوں دا مسلمان حکومتاں پیسے دے کے ڈرا لو, کسی نے ڈرا کے ڈرا لو. لاکھ روپیہ بھیجا. آخر عبداللہ بن عمر رضی نے لے لیا کہ بیت المال تو مسلمان دا حق بنتا. ٹھیک ہے, انہوں نے کی پتا سازش کی ہے. فدس الیہ رجلن فقال له ما يمنعك ان تبايع. پھر ایک جاسوس بھیجتا کچھ دن پا کے, بھائی توں جا کے کول بہ تے آخ عبداللہ یار کر لا بیعت. فقال ان ذاک لذاک, کہن گے ہو رقم اس کم لی سی کہ لاکھ دے کے مینوں تے یزید دی بیعت کرانا چاہتا. اس وقت آپ نے فرمایا بندیا خدا دیا گل سن, اے مال دا دینا اس پاروں بیعت کرا میں. ان دینی اندی ذلہ رخیص. پھر تے میرا دین جڑا نا وہ بہت ہی سستا ہوا, ایڈا سستا سمجھا لاکھ دے کے مینوں خراب کرنا چاہتا. ادھر تے پیسہ ونڈیا جا رہا. اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب کٹاتی ہیں میں, ورنہ وہ جو پڑھتا یہ طریقہ عبد الرحمان بن ابی بکر نہ کیتا. چوٹی کے بندے سارے روندے, حسین تے نمائندہ بن کے آ گیا نا سامنے, ورنہ امت دا جو بھی شریف آدمی سے اس سربراہ صدیق اکبر دا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر ٹٹا جواب دیتا انہیں کہ جی بیعت کریے, کوئی خدا دا خوف کر. اور بیچارے نو مدینہ چھڈ کے جا کے پہاڑاں چ مرنا پیا. مکے دے قریب حبشی جا کے مریا جدو تشدد شروع ہوا کہ پیسے نہ نہیں منگے اس طرح ٹھیک کروں گا. مدینہ چھڈ گیا اور جنگل جا کے اجاڑ جا کے بیچارہ ستا رہا اور ستیا ہی مر گیا. کوئی پتہ نہ لگا بھی موت کیوں ہوئی, مریا. 10 میل تو پھر مکے جنازہ لیا گیا اور اتنے دفن ہوا. وہ حال سے پہلے انہوں ہی پیسے دیتے. اے لاکھ مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الموجد, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لاکھ انہوں بھی دیتا. انہیں بھی آخیا کہ میں اپنا دین جڑا دنیا دے بس بیچ دیا, کچھ خدا دا خوف کر, باقی کا بیڑا غرق کر چکا. جی چند رہنے آ سانوں بھی خراب کرنا چاہنا. عبداللہ بن عمر, عبد الرحمان بن ابی بکر, عبداللہ ابن زبیر, اور کئیاں نے منہ سے جا کے آخیا کہ کی کرن رہا. حضرت عمر ابن حزم رضی اللہ تعالیٰ انصاری شام گئے کہ قبر چلتا ہے, خدا تو ڈر جا, امت کے حوالے کر کے چلے. ایڈے ایڈے صحابہ موجود ہے, ایڈے ایڈے متقی اور ولی موجود ہے, چھوکرا لبا چن جنیاں کرتوتاں بھی نہیں سنی. مصر میں مخرمہ جیسے ان کا بڑے بڑے چوٹی دے صاحب روندے رہے, سنی نہیں گئے. آدھے جو 5-7 بندے سی, 5-7 ہی لیڈر اخباراں چ انہاں دا ہی آنا, باقی لکھاں دا کی نال پیچھے ہوندے بیچارے. امت ساری انہاں دے پیچھے سی, مگر 94 بندے, ابو بکر دا بیٹا, عمر دا بیٹا, ابن زبیر دا بیٹا, سب انکار کر رہے تھے. تو ابن عمر دا تا حال اے ہن صحیح بخاری متن اس تو میں پڑھنا کہ کوئی خدا دا بندہ جائے رائی ایمان ہوئے جائے نہ مدرسے. آخیا یار بخاری شریف کھولو اتوں پڑھو یہ کی اسلام تے گزری ہے. تو تھی آدھے جی مولوی اسحاق مرا ہوا, مولوی اسحاق تاری طرح چوہا نہیں مسجد دا,
انہیں کارج ویکھیا، گرجے ویکھیا، ربوا ویکھیا، میں جاننا کہ کافر اسلام تے کیا، اس تو میرے پتا بھی اسلام کی ہے، یہ نہ کہ تسی صرف چلے کری دو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر اور تفسیر سورہ احقاف، یہ آیا کہ جدوں انہیں کام شروع کیتا کہ لوگوں تیار کرو کہ یزید من لین، کانا مروان اور الحجاز استعمر و معاویہ، 4827 نمبر حدیث دا، 576 صفحہ دا فتح الباری دا 8ویں جلد۔ مروان نو لکھیا، گورنر سی او مدینے، فخاطب کہ لوگاں دے ذہن تیار کرو کہ یزید نو حق من، فجار آیز کرو یزید ابن معاویہ لکھا یبایا لو بعد ابین، خطبے جو نے شروع کیتا کہ لوگو یزید نو امیر المومنین بناونا چاہتے اپنے بعد، تسی بھی منو تے نال کیا ہے ابو بکر عمر دی سنت ہے، توبہ توبہ توبہ، ان اللہ علی المومنین فی یزید راجن حسنا وَإِن يَسْتَخْلِفْهُ قَدْ اسْتَخْلَفَ ابو بکر عمر۔ کیسے حوالے ہے؟ نظریہ ضرورت 1400 سال ہو گیا، ساری عدالتوں نے سینے نہ لایا کہ کی کریے، بہ گیا کوئی اسی مسلمانوں دن بدن تھلے ڈیگی گیا، ایک بھی جج نہیں کھڑا ہویا بھئی تو آئین توڑ کے آیا، تو آپ باغی مجرم، تو ڈاکو ہاں، کادی حکومت تیری، پاویں تو آسمان دے سورج ورگا ہوئے تو بدماش ہے، تینوں کہ حق دیتا سی کہ امت تو بغیر تو قبضہ کر، نہیں چپ ہو گئے، جج تنخواہ کھاندے سارے، ہاں نظریہ ضرور مجبوری، لعنت پہ جو ساری دنیا کافر ہی توبہ کر چکی، اپنے ملک منع کرتا کہ کوئی جج نظریہ ضرورت نہ پیش کرے، قانون دے مطابق پاکستان چل رہا، اتنے ہوئی ساری قسمت ہے بے خنی رہنا ہی قیامت تک ہے، پھر جڑا آ جائے ڈاکہ مارے انہوں قبول کرو۔ تو یہ کہنے لگا امیر المومنین، اللہ نے ایک بڑی اچھی رائے سجائی، خوش آمدی، چوری چکر ہوگا جی وہ اپنی بات بیٹا یزید نو بنا رہا کہ ابو بکر اور عمر نے بھی کیتا، توبہ توبہ، کتنے سورج آسمان دا کتنے زمین دی گہرائی، ابو بکر عمر دا حوالہ دینے، اللہ انہوں دے راضی ہوئے، کم بختہ تو یہ حوالہ دے رہا۔ فقال لو عبد الرحمن بن ابی بکر شایا، عام لوگ سے ڈر سے چپ کر رہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سکا پر حضرت عائشہ دا، باقی دنیا میں یہ اما عائشہ دا سکا ام رومان تو کھڑا ہو گیا، وڈا بیٹا صدیق اکبر، انہیں کوشش کیا، امام بخاری نے کوشش کیا، کچھ نہیں دسیا کیا وہ دنیا کتاباں حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دس دیتا کہ وہ عبد الرحمن نے کی کیا، وقال عبد الرحمن ما ہے اللہ ہرکلیہ، بندہ کیا خدا تو ڈر گا، ابو بکر عمر دے حوالے دونا اے سوائے ہرکل دے طریقے دے، کافر رومی بادشاہ دا طریقہ زندہ کر رہے دے، تے پیو مرے تے پت سنبھال لے، ابو بکر عمر نو بدنام کرنا، عمر ابو بکر دا کی لگدا سی، ان ابا بکر واللہ ما جعل فی احد من ولدی ولا فی اہل بیتہ، اور ایڈے سونے نو تو مٹی چ رونا ابو بکر نو، انہیں اپنی اولاد چو کسی نے بنایا، اسی صحابی نہیں سی، اور یزید تے کچھ نہیں، اسی صحابی ہیں، سارے چو کسی نے بنایا، اپنے خاندان چو کسی نے بنایا، کوئی یہ نہیں بنایا، جھوٹ بولدا تم، سنت ہرکل و کیسر، صاف کہے کہ دین بدل کے تسی کیسر اور ہرکل دا طریقہ زندہ کرنا چاہتے جے، کافراں دا رواج چلے، اس تو جڑے بڑے نرم بھی سی نا، وہ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے، بعد قاضی بکر بن ربیع ایڈا وکیل ہے، وہ بھی آندا کاش معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے نو ولی عہد نہ کردا، پاویں وہ چنگا سی، ہمارا ایک سنت بن گئی، بعد ظالم بادشاہ نے اپنے پتر نلائق شرابی زانی تختے بٹھاتے اسلام دی بربادی، یعنی لائن بدل گئی سی، یزید ولی بھی ہوئے نا، کوئی اس کو بزرگ کی لوڑ نہیں، کانٹا بدل گیا کہ باپ تو بعد بیٹا، کون گارنٹی دے سکتا بیٹے نیک ہی ہونے، ایسے ایسے بیٹھے امام صاحب فرماؤں دے، کاش نہ بناؤں امت نو شورا سے چھڑ دینا، بہتر بندہ چنتے رہے۔ تو جدوں عبد الرحمن بن ابی بکر نے فرمایا اجے تم بیاہ ہرکل لیا تو بایعونا علی ابنائکم، اور کافر ہرکل دا طریقہ زندہ کر کے اپنے پتاں دی بیعت لین دے تے بدنام ابو بکر عمر کرنا، پھل کی ملیا؟ پھر مسجد نبوی رسول اللہ دا ممبر کھڑا ہوتے مروان، اور ابو بکر دا بیٹا عبد الرحمن کہہ رہا، اما نے غریباں کی بولنا سی، حسین اٹھتا کہ نہ اٹھتا، اسی ویلے مروان نے حکم دیتا قالا فخذوہ، گرفتار کر لو انہوں، پکڑو، فلم فدخل بیت عائشہ، بیچارہ نٹ کے اما عائشہ دے حجرے داخل ہو گیا، اپنی بہن دے گھر وڑ گیا، فلم یقدر علیہ، قابو نہیں پا سکی، پھاڑ نہیں سکی، فقال مروان ان ھذا الذی انزل اللہ فیہ والذی قال لوالدیہ اف لکما تعداننی، جھوٹھی گل کرتی اس مروان خبیث نے کہ قرآن مجید دی آیت پڑھ کے آکھن لگا سورہ احقاف دی، یہ عبد الرحمن ہی دے بارے چ اتری، ایک کافر دے بارے چ اتری ہے، وہ تے لاتی، فقالت عائشہ من وراء الحجاب، اما عائشہ نے پردے دے پیچھے آکھیا
جھوٹ بولنا تو بکواس کرنا. ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری. قرآن پاک ساڈے ابو بکر دے گھرانے لی کوئی آیت نہیں اتری سوائے وہ جڑی میری برات دی اتری جڑا مینوں اللہ نے بڑی کرے وہ صرف جھوٹ بولنا میرے بھرا نوں کافراں دی آیتاں دے حقدار بناونا. تے نال اماں نے آکھیا جے سچ پوچھے نا تے تیرے باپ تے فقال اماں سے کہے اس کو چپ ہو جا. ارست الذی قال اللہ فی ارست ابن اللعین الذی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس ملعون دا پتر نہیں حکم دا جہدے لیے اللہ دے رسول نے آکھا سی کہ مروان اے حکم تے بھی لعنت ہے ایدی اولاد تے بھی لعنت ہے. تو اس لعنت دا حصہ تو لعنت تیرے پیو تے حضور نے کی ہے تو وہ کر دو. اور اتنے تسی پچھلے جمعے سنیا علامہ البانی صاحب کیا ساڈے علماء نوں کی ہو گیا جانتے ہونا کہ حدیثاں صحیح ہے پھر کہنے لگ پہ نہیں حضرت عثمان دا چاچا لکا جاؤ دین نوں چھپانا چاہتے. اللہ دے رسول نے شہروں کر دیتا وڑ نہیں دیتا انہوں حکم. اما ایسا نے کیا لائنا تیرے پیو سے حضور نے لعنت کی تھی تم ہی وہی پوچھتی تھی حضور نے آخیا لعن اللہ الحکم و ما ولدا حکم تے بھی لعنت تے دی اولاد تے او نہ لے کے تے میرے بھرا نوں پھڑنا. مگر حضرت عبد الرحمان پھر ویکھ کے تے مدینے سوٹا پھرنا شروع ہو گیا نٹ گیا. اے معاویہ دے زمانے چ حسین دے دن ہوندے کھنی اس غریب دا کی یار ہوندا. مکے چلا گیا مکے بھی نہیں رہا حبشی پہاڑ جا کے چھپ گیا اوتھے ستا رہا مر گیا. اما عائشہ نو کئی دیر شبہ رہا بے مریا کوئی نہیں نو ماریا گیا ایڈا کیوں ستا رہ جانا. مڑ کے عمرے تے گئیاں پھر وہ قبر تے گئیاں شعر پڑھیا روئیاں. اس وقت آخیا عبد الرحمان اگر تیری موت دے وقت میں ہوندی تے اس وقت تینوں ویکھ لیندی ہن قبر تے کدے لئی آਉਣਾ مگر نہیں تو پردیس مریا. یعنی جو شریف آدمی سی یا پیسے نہ چپ ہو گیا یا جڑا وہ تلوار دے ذریعے چپ کرا پایا. اس تو امام حسین رضی اللہ عنہ جدوں ویکھیا کہ مدینے آیا ہے حج لئی مدینے تقریر کیتی ہے کوئی آواز نہیں اٹھی. مدینہ تک جنہاں نوں اللہ دے رسول سبق یہ سکھایا سی کہ مر جاؤ حق کہنوں باز ہے. یہ مدینے کا حال ہو گیا بالکل موت پیاری ہوگی کہ وہ جھوٹ بول رہا ممبر سے معاویہ بول نہیں کرے. نال کھڑے سپاہی جنہوں نے آخیا جڑا بولیا بولن تو پہلا دا سر لا دو. بالکل امام ابن کثیر فرماتے بولنا کی سی ممبر دے تھلے لوگ بیٹھے جانتے سی گارداں کھڑیاں کیا جواب دین لگے نا کوئی اڈیکنا نہیں جو کی آندا سر اڑا دے. اور کیا ہے ویکھو مدینہ ہی اعلیٰ شہر سی جو من گیا ٹھیک ایڈا وڈا جھوٹ اور دھوکھا ہاں جس تو پھر امام حسین دے واسطے رستہ کی رہ گیا. سوچو کوئی راہ نہ رہا نہ کوئی بولن جوگا چھڈیا پیسے دے ذریعے دنیا خرید لی. اس ویلے اللہ دے نیک بندے دے سامنے صرف ایک گل آئی کہ اللہ دے رسول نے کیا سی میں حسین ہاں حسین مینوں کیا سی کہ تم میں کیا اس تو میرا چپ رہنا. اور ساری کاروائی غیر آئینی. اگر یزید ولی ہوندا میں نا ابو بکر بھی ہوندا انہوں بھی حق کوئی نہیں سی بیعت منگن. بیعت کوئی اسلام تے ہے جڑی منگی جاندی بالکل اندھیر نگری صرف زیادہ زیادہ ہے اگر کوئی حاکم بہ گیا نیک ہے چپ کرو بغاوت نہ کرو ہنگامہ نہ کرو. جی میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی آخر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ جرم ہی کوئی نہیں. میں اگر رائے رکھدا کہ نہیں یہ صدر صدر ہونا چاہیے یہ کوئی جرم نہیں. یہ زیادہ زیادہ حکومت پاویں ظالم بنا سکتی پر تو یار کوئی ہنگامہ نہ کر. حسین نے کوئی ہنگامہ کیتا گھر چ بیٹھا سی صرف آندا سی یہ جڑا تہاڈا مطالبہ ظلم دی اخیر ہے تسی یہ چاہتے کہ حسین حیران کرے کہ ٹھیک ہو رہا. اس وقت تک گل پہنچ گئی ہوں مینوں خاموش بھی نہیں بنا. مدینے شریف جڑی چٹھی پہلی گئی گورنر دے نال وہ لکھیا کہ حسین اور عبداللہ بن زبیر نوں بلا کے انہاں کو بیعت لے خبر میری موت دی پہلا معاویہ دی نہ شاید پہلا ہی سد لا انہوں اپنے گورنر جی نے لکھیا چاچے دا پتر لہست سی رخصا تے نرمی ذرا بھی نہیں ہونی چاہیے. پورا رات نہیں جنی انہاں دونوں پھڑ کے بیعت کر. مسیح جان چھڑا کے امام حسین اتوں نکلے کہ یار جدو تو ساری دنیا کو بیعت لویں گا مجمع چ ویکھی جاؤ. اے اپنی جان چھڑاؤ لی کیا نکلا ہے مکہ شریف میں چلے گا کہ مدینے کا جو حال ہونا ہے وہ تو نظر آ گیا. اور جب مروان نے وہ کول بیٹھے آخیا بھی ہنے سر لا دے دیا بیعت لے. امام حسین عذر کر کے نکل گیا. ولید شریف نکلیا انہیں آخیا یار اگر یہ نہیں بیعت کرتا انہیں تو میں مارنا. وہ پرا مانس نکلیا مگر آپ معذور. اس سے ولید نے مروان نے اطلاع دیتی ولید بن عتبہ معذور اور وہ بجائے ظالم عمر بن سعید اشرق جنہوں امام لکھ دے شوکانی اجے تک اسلام دیا اکھاں روڑوں سکیاں نہیں. جڑے ظالم جڑا سی آیا نہ مکہ چھڈے انہوں بھیج چاچے دا پتر لا کے ماریا. بھائی تو کیوں حسین نکلتا وہ کم لیا کیوں یہ مروان دی نہیں منی کہ یہاں بیعت رہا یا قتل کر انہوں معذول کرے. اس تو امام حسین پہلا ہی نکل پے چلو مکہ ہے امن دی جگہ. تین گلاں پلے بننیاں
ورنہ حسین سمجھ نہیں آنا کہ میں باطل دی حمایت نہیں کرنی. یہ اگر آخر نا تم ہی اعلان کر دے صحیح خلیفہ ہے نہیں, پھر مر جانا, جان دے دینی ہے, میں مور نہیں لاؤنی. اور یہ بھی تلے ظلم کر رہے سی, ورنہ ایک آدمی چپ کر کے بیٹھ جائے. حضرت علی اور ان کے ساتھیوں نے 6 مہینے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی, کوئی سختی نہیں ہوئی, کوئی آئین ہی نہیں, کوئی قانون ہی نہیں ہے, نبی نہیں منوایا جاتا زبردستی, تھی خلاف کی بیعت لیں گے, پورا من روے اتنا ہی کافی, مگر ٹکٹ نہیں دیتا, تنگ کیتا کہ نہیں تو اعلان کر کے صحیح خلیفہ. یہ انہیں امام حسین واسطے مر جانا یہ مقابلے بہت ہلکا سی. کہ رہی کسر یہ کرنا چاہتی, میں ہوں یہ کہہ دیا بھی ٹھیک ہے مکہ چلے, مکے جا کے کوئی سیاسی سرگرمی نہیں, امن نہ چلو خدا دا شہر, مگر اتنے بھی انتظام کرتا گیا بھئی یا یہ طواف کرنے ہی مار دیو, جی میں عبداللہ بن عمر ماریا بعد صحیح حدیثاں پڑھو, یہ عبداللہ بن عمر جڑے طواف کرنے, حجاج ابن یوسف ظالم نے ایک بندے دے ذمہ لاتا بھی یار بھی کدی کدی چوکدا رہندا, زہر آلود نیزا, اور طواف سے دوران آپ دے پیر چ ماریا. حضرت عبداللہ بن عمر اسے زہر نہ مرے تے خبر نہیں آیا, حجاج کہنے لگے تینوں کن ماریا دس, انہیں آگا دسنا کی انہیں ہی ماریا جنہیں حرم ہتھیار داخل کیتے, کدی حرم سے ہتھیار آئے ظالمہ مروا کے پوچھنا گیا. اس تو امام حسین نے ویکھ لیا کہ ہوں یہ چاہتے بھی اداں ہی چپ کر کے مکا دو, گل بھی پردے چ رہ گیا, اگے حسن زہر نہ مریا کی بنیا, گل گمنام ہی رہ گئی بھی کوئی نہیں پتا جی کن ماریا. اداں ہی مکاؤنا یہ مینو نتیجہ کچھ نہیں ہونا, ہوں مرا نا کہ مرداں دی موت مرا. جب اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے گرچہ ہر مرگست بر مومن شکر, مسلمان جڑا نیکی تے انہوں کوئی موت بھی آوے وہ لیے شاید دا کوٹیا, مومن موت نو کو برا جانتا, مگر مر گئے مورے پورے مرتضی چیزے دگر. اور علی مرتضی دے پت دی موت کوئی وکھری موت ہے جڑا پھر ٹر پیا. اور جنہوں شاعر عالم نے لکھا غالب رخیص, جو مہنگا سستا پلے سی نا, 6 مہینے دا بچہ تے پینا تے پتیجے سب نو لے لیا, کہ جو کول جا کے میدان کھڑا کر دینا دین اللہ دے رسول دے واسطے ذبح ہو. مگر امت نے دسو بھی سارا کم غلط ہو رہا, امت پٹڑیوں لے گئی ہے, اعلان تے کر دے. اس تو ایک باطل دی حمایت نہیں کرنی, حق دا ڈنکا بجاؤنا کہ غلط, دوجا خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی. اے جڑا دے امام آندے مینوں واپس جان دے پڑھاں گے, اے مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا حسین حجت قائم کر, دیہڑی کری جاندا پھر بھی بہانہ بنا لیں دے یارو آپ ہی نہیں سی بات ہے. آخر تک امام نے چانس دیتا تسی پائی جو کر دے جے کرو, میں انہوں غلط سمجھنا, مگر خون ریزی میں سمت نہیں چاہتا. اور تیسرا ہے پھر جے پھر نہیں نہ باز آؤں دے, میری پرامنی نہیں قبول نہیں کرتے, پھر جڑا تسی سمجھے نا کہ میں ڈر کے کام کرنا, کوئی میرا جڑا حوصلہ ہمت ہے یہ ہمالیہ پہاڑ نالوں مضبوط ہے. میرے تے آسمان بھی ڈگ گیا نا, حسین قدمہ تو نہیں ڈولنا, مگر صرف مینوں دین مجبور کرنا کہ میں غلط بات دی حمایت نہیں کرنی, خون ریزی دی ابتدا نہیں کرنی, تے مڑ کے ثابت کرنا. اے 3 نقطے ذہن چون تب پہ سارا سمجھ آؤں, بالکل ہر شے سمجھ آؤندی ہے. اور یہ سارا کام کیوں سی, امام نے جو اس بارے جو خطبات اور خط پھر کدی انشاءاللہ ایک پڑھ دینا کہ جدوں کوفے والے لوگوں نے لکھیا وہ سمجھ لو نا جو کوئی برا نہیں, جڑا آکھے نا وہ خط لکھنا آئے سی اس ملعون دے منہ تے لعنت دے توک, تو سلیمان بن سرد خزائی صحابی نو کہہ رہا نامرا تک بے ایمانہ وڈیا صحابہ دے عاشقاں, تینوں یہ بھی نہیں پتا تو خط کیوں لکھیا سی. تو مسیب بن نجبہ نو کہہ رہا ایڈے وڈے ولی نو جڑا رسول اللہ دے زمانے دا وہ عسکری دی طرح جہاد لڑن دیا, چوٹی کے رو سی. جنا آخیا حسین شکر ہے بے تو ہونی ساری گل من لی, تو اٹھیا سانو خوشی ہوئی بھی تو یہ بیعت کر, اسی تیرے باپ دے ساتھی ہیں تیرے ہیں. فالحمدللہ الذی قسم عدوک الجبار العنید الذی انتصر هذا الامه فابتزع امرا وغصب فيها وتمر عليها بغیر ذمنا ثم قتل خيارا واستبقى شرارا وجعل مال الله دولة بین جبابرا واغنی. آیا اے امیر معاویہ دے سارے دور تے تبصرہ کیتا, انہاں جتھا خط لکھیا نا صحابہ نے, انہاں کیا شکر ہے اللہ دا تواڈے مخالف دی اللہ نے کمر توڑی تے دنیا تو چلا گیا. او کون سی؟ جبار نہیں, ڈکٹیٹر, دین دا مخالف, جن نے اس امت سے تلوار دے زور نہ قبضہ کیتا. ایک دن امت نے انہوں ووٹ نہیں دیتا, علی نہ جنگ لڑی, خونے عثمان دا بانا بنا کے تخت پہ قبضہ کر لیا, چھین لیا امت دے کم نو. فابتزها امرها, امت دے تو سب کے کھو کے عام مالک بن گیا. وغصب فیا, اور بعد جا کے مال غنیمت جنہ سی خزانہ لٹ مچاتی. وتمر علیہا بغیر ذمنا, نہ امت خوش سی تکے نہ بہ گیا. ثم قتل خیارا, پھر جڑا نیک آدمی امت کو ملیا انہوں قتل کیتا. واستبقى شرارا, بدماشاں نے اپنے کو رکھ لیا. وجعل مال اللہ دونا تم بینا جبابرا تیا وغنی. آیا اللہ دا مال جڑا سی بیت المال اپنے ساتھیاں تے بدماشاں بن دیتا. فبعد لوگ کما بعد سمود, جویں سمود دنیا تو دفع ہوئے اس طرح وہ بھی چلا گیا. اے خط سی انہاں صحابہ دا نیک لوگاں دا کہ آ جا اللہ دا بندیا جنہ کو ہو سکتا کری,
اور ایک عالم نے اپنے خط لکھا انہاں وچ لکھیا اگر تو کھڑا نہ ہویا ہو تو جوڑیا ہو رہا ہٹنا کوئی نہیں مگر اسی جو مرلی تیرے نال تیار ہیں جانا تو دے دیے اگر تو ہن نہ آیا اسی رسول اللہ دے سامنے دن قیامت دا اتھوں پھڑ لا تینوں چھڈنا کوئی نہیں رب دا نا جان ہی جانی نہ جانا دعا دے ساڈیاں چپ نہ اس امام دا خط جڑا 262 صفحہ امام تبری فرماؤندے آپ نے پھر فرمایا میں گل تہاڈی سن لئی ہے بالکل میرا ارادہ پختہ ہو چکا میں آ رہا باقی فرا امری مل امام العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفس اور ذات اللہ والسلام اے ذاکر بھی خدا دا نام منن تے مولوی بھی منن حسین دا فکرہ مسجداں اور دیواراں تے لکھ کے لاتا جائے فرمایا مسلماناں دا امام اور سربراہ صرف حسین اے اصولی گل نہ نسل نہ خاندان مل امام جڑا مسلمانوں دا قائد رہبر بننا چاہتا وہ کون ہونا چاہیے اللہ دی کتاب پہ عمل کرتا ہوئے قرآن تے والآخذ بالقسط اور ہر فیصلے جو اللہ نے دین اسلام تے عدل دا حکم دیتا ہوتے قائم رہے والدائن بالحق کسے معاملے تے حق تو ادھر ادھر نہ ہوئے والحابس نفس والا ذات اللہ اور انہیں اپنے آپ کو اللہ دے دین دی خاطر بن کے رکھیا ہوئے بے نہ دشمنی چ نہ دوستی کہے دی نہ رعایت نہ کہنا بگاڑ جو حق ہے اے فرمایا قسم خدا دی امت دا سربراہ ہون دا حقدار اے او گل ہے جڑی فرمایا اس گل نو زندہ رکھن لئی کہ امت نو یاد رہے کہ اصل دین آ ہے جس لئی حسین نے نہ وقت ویکھیا نہ ساتھی لبے نہ یہ ویکھیا کہ خیمے جل گئے بھیناں دا پچھو کی ہوگا نہ بچے نو ویکھیا کہ 6 مہینے دا یہ پانی کس طرح میں منگ لیا میدان چلا گیا اگے جڑے خطبے تقریروں بعد دیاں اے پھر مولانا مرزا خان فرماؤندے کہ کم وقتو امام حسین رضی نے کوئی بہانہ چھڈیا کسے طرح دی گل نہیں چھڈی بے اے اگر گناہ تو بچنا چاہندے ہیں انہاں دا ارادہ ہے کہ ظلم نہ کرن مینوں رہن دین کہ میں نہ حکومت ٹھیک نہیں کوئی فساد کرنا کوئی دنگا کرنا مگر یہ اعلان کروانا چاہتے کہ کیا ٹھیک امام اس وے پھر لکھ دیا کہ تسی یہ ساری گل پڑھو کہ امام نے موقع تے یہ کیا کہ جنگ جڑی میرے ذمہ نہ لگی پھر میں جب 208 اور 209 صفحہ رسائل رضویہ دوسری جلد مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ تعالی ہن رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر کے ادھر آ کے شہید ہوا ورنہ 1000 سپاہی دا افسر سی انہیں امام نو کہہ رہا ابن زیاد دے پیجاں تے کربلا چ گیا مگر جدو ویکھیا کہ ظالم ہے کوئی گل بھی نہیں یار جنہیں قتل کیا جائے ظلم سے چل چھڈ کے آ گیا امام دی طرفوں شہید تد مولانا نے انہوں لکھیا رحمہ اللہ تعالی حر بن یزید ریاحی اول 12000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے امام نے خطبہ فرمایا اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے ہم بے امام میں آیا ہوں اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں وہ خاموش رہے بولیا کوئی نہیں ایڈی سرادی پیش کری کہ واپس چلا جاؤں ایدوں بعد کوئی جواب ہے کہ آدمی نہیں بیعت کر رہا بیعت نہ کرنا جرم دسو پھر بعد نماز اثر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں حر نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں ایک کوئی جواب انہیں دیتا کہ یہ گلاں سی کوئی نہیں سننی تو نہ مینوں حکم ہے میں یہ بچوں ابن زیاد دے پیش کرا ابن زیاد دے پیش اگے حضرت مسلم ہو چکے جنہوں نے قرآن ضامن دیتا امر بن حسین نے کہ تو ہتھیار سر دے میں ضامن ہے تینوں کوئی اور جاندے ہی سر کٹیا گیا اور سر یزید کو چلا گیا حضرت مسلم دی لاش جڑی رسے پا کے باداران کی سیٹی کی اس ابن زیاد دے پیش کرنا چاہتے بے بھی ادا ہی مرد ہے تے اگے بے نتیجہ ہی گل مکے جدوں نے کیا تو آپ نے فرمایا گل سن پھر حر یہ موت زیادہ قریب ہے یہ جڑی گل تو آنا نا کہ حر کو جائیے یہ موت قبول ہے میں ابن زیاد دے پیش ظالم دے ہونا کہ صرف جاواں تے مر جاواں تے گل کچھ مراں گے پھر چج نہ مراں گے جب نینوا پہنچے حر کے نام ابن زیاد خبیث کا خط آیا کہ حسین کو پٹ پر میدان میں اتارو جدوں اتنے کربلا پہنچے چوتھی سی محرم دی ابن زیاد دا خط آ گیا حر جتھے میرا خط پہنچے ایسی جگہ تو اترنے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو کوئی پانی نہیں اتنے ہونا چاہیے ادار زمین اور یہ میرا ایلچی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجا لاتے ہو یا نہیں میں آج جاسوس بھیجتا کہ تو نرمی کرنا یا سختی حر نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ اترنے پر مجبور کیا بندہ شریف سی تلے توبہ کر کے مریا کہنے کا امام میں بے بس ہو گیا جاسوس آیا کیا خط ہے
امام نے بہت کیا کہ آ 3 آبادیاں انہاں چوں کسے مینوں اتر دی اجازت دے. کہنے لگا بے بسی ہو. اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتھے نہ پانی نہ سایہ، اس تو میں کی کر سکتا، میرے بس کی گل. زہیر ابن القین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے ابن رسول اللہ، آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں، اذن دیجیے کہ ان سے لڑیں. ایڈے وڈے نیک صحابی نے کیا فضائی نے پہ ہور دینیاں فوجاں ہونیاں، مرنا چاہ تھوڑے دنوں لڑ کے مر جیے. فرمایا ما کنت لابداهم بالقتال، میں ان سے قتال کی پہل کرنے والے کو پر پہل کرنے کو نہیں، اے نہیں میرے کو ہو سکتا میں شروع کراں جب یہ کر دیں گے ویکھی جاؤ گی. اے کوئی کمزوری نہیں، کوئی عاجزی نہیں، سن کے ترے اب شہید ہونا، مگر فرمایا پہل نہیں کرنی. دین تے بھی الزام نہ آوے کہ کیوں خون ریزی کی. جب خبیث ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا. عمر خبیث ہے، باپ سعد بن ابی وقاص طیب ہے جنہیں سارا تو پہلا تیر اسلام نہیں چلایا، انہیں رسول اللہ دی مالی کی چلایا. 10 جنتیاں چوں حضرت سعد او دا نالائق بیٹا سعد، اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمے جن مارا. امام بخاری تاریخ لکھ دے انہیں ظالم نے انہوں نے خوش کر لیا، کیا سپاہیوں نو کہ گواہ رہو، گورنر دے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا. انعام لین دے لالچی کتے. فرمایا جب خبیث ابن طیب یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا، حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو؟ فرمایا تمہارے شہر والوں نے بلایا تھا، اب کہ میں انہیں ناگوار ہوں واپس جاتا ہوں. ابن سعد نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا، اس خبیث نے نہ مانا، قاتلہ اللہ، اللہ اس پر لعنت کرے. شب کو ابن سعد سے خلوت میں گفتگو ہوئی، اس میں بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس. ایک گل نہیں چھڈی، صلح والوں میرے تے نہ کوئی الزام آوے کہ خواہ بخواہ چھیڑ چھڑی. ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیث نے باز رکھا. نے کہا تو کہ نہیں منتا پھردا امیر، تیرے قابو چایا، انہوں کہا کہ غیر مشروط تیرے حوالے کرے، مڑ کے دی زندگی اور موت دا فیصلہ تیرے اختیار. ایڈا ذلت دا فیصلہ، بیٹری نہ رہی، اپنے آپ کو حوالے کرے اور بعد زندگی موت تیرے ہاتھ کیا. ابن سعد نے خط امام حسین نہیں سنا، نار شمر نو بھیجتا کہ جا کے ان کو فوج اگے بڑھاوے، خاتنہ مینوں لکھے. 9 تاریخ دی اثر ویلے انہیں فوج نو حکم دیتا، بڑھنی شروع. امام اپنے خیمے دے اگے اس طرح تلوار تے سر رکھ کے بیٹھے ہی سوچی. اس وے آ کے حضرت عباس نے آخیا تو سر سی تلوار تے رکھ کے بیٹھا، فوج تے بڑھ دی آؤندی. پھر کیا جا کے انہوں ابن سعد نو پوچھو بھی جڑی میں گل آندا سی وہ نہیں قبول کہ مینوں دنیا دے دین تے دیو. ابن سعد نے آخیا اس وے عباس جڑی گل حسین نے کہی سی تو زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا، مگر وہ خبیث منیا نہیں اور آ شمر نو نال بھیج دیتا کہ اگر نہیں منتا عمر ابن سعد سر کٹ کے مینوں بھیج دے. بس ہو گل تو ٹھیک پہ سنایا بھی تینوں تدے نہیں پہ سناواں کی کوئی گل منن والی ہوے. علی دا بیٹا اور اپنے آپ کو چپ کر کے حوالے کر رہے تھے، مسلم کی طرح سر کٹوا لے. ظالم نے کوئی گل نہیں چھڈی، آندا بلا شرط پیش کرے پھر میری مرضی. این مارکا میں قتال سے پہلے فرمایا اے لوگوں جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جا چلا دوں. اشکیا نے نہ مانا بدبختن، غرض جب سے برابر قصد یادرا. ہمیشہ امام کہتا رہا کہ میں جنگ مگر ممکن نہ ہوا کہ مذکور منظور رب یوں ہی تھا. اے فکر مولا دے پلاونے نہیں آندے، رب تے فیصلہ کر چکا سی کہ جنت دے جواناں دا سردار بناونا ہے. اس تو یہ دنیا جو لانتی ہو رہے سی ادھر تیاری ہو رہی. ظالم نہیں منے کہ منظور رب یوں ہی تھا، جنت راستہ ہو چکی تھی. اللہ ادھر جنت سواری بیٹھا دی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ آن والا ہے. وصال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی. اے مولانا احمد رضا خان ہی لکھ سکتا، پلید نہیں لوگ سے آندھا سچے یار اللہ نہ ملاقات دا وقت آ گیا سی تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی. ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا. اب 2 صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگر تے خلاف قرآن و سنت ہو. 2 رستے رہ گئے ہے کہ جیندے سی، ایک جان بچاؤن دا بھی سی. دل چ رکھو تو من جو جان بچاؤ لی اس پلید ملعون دی بیعت کر لو، جو حکم دے منو. یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا. یہ صرف جان بچاؤ لی اللہ نے چھٹی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے کچھ بھی ملتا. قال اللہ تعالیٰ مگر جو مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار. یہ سورہ نحل چاہتا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں کارو بتانو سجدہ کر دو جان بچا لو، گناہ گار نہیں ہو. یہ بچاؤن دی راہ آندے ایک سی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی. یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، اور یہی ان کی شان رفیق شایع تھی. دجا رائے سی جان دے دیو، اس ظلم دی بیعت نو قبول نہ کرو.
اتنے اللہ دا بہت بڑا انعام دا وعدہ. یہ صرف رخصت نہیں، انعام. اور یہی ان کی شان رفیق شایاں تھی. امام بھی بلند شان دے ملائک یہ تھی، ماڑے والی اور راہ سی، اسی کو اختیار فرمایا. اس پاروں امام نے آخر تے 3 حدیثاں، اس پاروں بے اہل حدیث عالم، اے بچے بیٹھے آ جامعہ سرویا تجھے تحفۃ الحفظی جامع ترمذی شرح، یہ چوتھی جلد امام نے امام حسین رضی اللہ بارے جنہ چ ایک جو حدیث پاک ہے، حسین منی وانا من حسین، میں حسین چواں حسین میرے چواں. من احب اللہ من احب حسین، حسین نہ جڑا محبت کروں گا اللہ وہ محبت کرا. 341 صفحہ. اور اتنے امام تھلے لکھ دے ایڈا جڑا حضور نے درجہ بیان کیتا کیوں کیتا؟ فخصوا بالذکر وبین انہ ما کالشیء الواحد فی وجوب المحبہ وحرمت التعرض والمحاربہ. یہ اللہ کے رسول نے اس پاروں فرمایا بھائی جس طرح میرے نہ دشمنی، میری توہین، میرے نہ جنگ حرام ہے، اینو وہ سمجھو، اینو دوجا نہ سمجھو. یہ محبت، یہ خلاف کوئی حرکت نہیں، نہ یہ کوئی لڑائی. میرے برابر شے واحد اللہ دے رسول نے ایک منیو. فاقد ذالک بقول احب اللہ من احب حسین، تے مڑ کے ایسے گلوں پکیاں کرتا کہ حسین نہ محبت کرنے والے نہیں اللہ محبت کرتا، ورنہ کسی نے نہیں محبت کرتا. اگے پھر 343 صفحے چلی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جڑا اینوں دکھ دوں گا مینوں دکھ دوں گا. یہ تحت لکھ لیا 361. امام فرماؤندے ہیں یہ چو کی پتہ لگا فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ فَاطِمَةَ شَيْءٌ فَتَعَزَّتْ بِهِ فَهُوَ يُؤْذِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِشَهَادَةِ هَذَا الْخَبْرِ الصَّحِيحِ. کہ صحیح حدیث کے مطابق جس بندے نے کوئی ایسا کام کیتا جنا فاطمہ نو دکھ پہنچا، انہیں پیغمبر علیہ السلام بھی اس حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ نے دکھ دیتا. فاطمہ نو نہیں دیتا، رسول اللہ نے دیتا. وَرَا شَيْءَ أَعْظَمَ فِي إِدْخَالِ الْأَذَى عَلَيْهَا مِنْ قَتْلِ وَلَدِهَا. خدا دے بندے تد پڑھ رہے ہیں کسے سے ایمان دی رائی ہوئی تے اپنی کتاباں پڑھ کے توبہ کر. حسین نہ محبت کردا مرے جڑا انہاں دے قدماں جنت ہوے، ورنہ یزید اور شمر نہ جتھے جان کے چلا جائے جی مرضی جاندا پھرے. تو فرماوندے ہیں اس تو بڑا حضرت فاطمہ نو دکھ دینا اور اذیت دینی جڑی ہور کی ہے، فرزند دا قتل کرتا جڑا او دے سینے تے لیٹدا رہیا. ولذا عرف ولہذا عرف بالاستقراء ما جرت من تعالی ذلك بالعقوبۃ فی الدنیا. اس پاروں امام فرماوندے عبد الرحمن مبارک پوری کہ حالات ڈھونڈیا بھی پتہ لگا انشاءاللہ کسی موقع سے بھی آئے گا کہ کداں پھر انہاں دا حال ہویا. اللہ دے رسول نو دکھ دینا اور فاطمہ نو دکھ دینا پھر رہ دنیا فرما دے جدوں حالات ڈھونڈے گئے نا ظالماں دے جڑا میدان کربلا گیا اور دکھ دیتے انہوں اس بالعقوبۃ فی الدنیا، اس دنیا کے اندر رب نے ایسی سزائیں دتیاں کتے دی موت مرے کوئی خیر نہ نہیں گیا. ولا عذاب الآخرۃ اشد، اور جڑا قیامت دا عذاب اگے آن والا سخت. ایدو بڑا کوئی حدیث جمعہ سارے سامنے گل کر کیوں ذہن خراب کرتے بچوں دے. حضرت سیدنا یزید تازہ پرچہ محرم دا یزید رحمت اللہ علیہ جامعہ سر گیا. توبہ 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 حسین دی گل کرو اور چھڈو جی گلاں یزید نو رحمت اللہ علیہ چھاپ دے رہو تے دین ہے. یہ تہاڈی نیکی ہے جدی کوئی فضیلت نہیں، کوئی او صحابی نہیں حضرت عثمان دے زمانے جمعہ او دیاں گلاں کر دی. حسین رضی اے آخری سمجھ لو کہ ایک دا حال سنا دیے کہ وہ نامراد عبید اللہ ابن زیاد خبیث گورنر امام حسین رضی اللہ سر کٹیا گیا. کفر دے زمانے دے رواج حضور نے ختم کر سر نہیں سی اور سر جڑا کوفہ لے جا گیا. دربار لگا حکومت دا نشہ اور سامنے تھال پیا. صحیح بخاری بھی اے ترمذی امام حسین رضی اللہ سر پیا ہاتھ چھڑی ہے بے ایمان چھڑی نہ نام حسین دے ہونٹا تے دندا تے چھڑی ماردا اور نال آندا اینو حسین آندے دو آندے بڑا خوبصورت کی حسن ہے دے. حضرت انس بیچارے روندے تاندے یار حسین نالوں زیادہ کوئی خوبصورت ہونا جڑا رسول اللہ دے بالکل مشابہ نبی پاک دی شکل سی اونوں اے ظالم کہہ رہا چھڑیاں مار رہا سی. مگر او دا نتیجہ کی ہویا ہے کیویں رب نے پڑھیا صرف ایک دا سنا لیے. اے ترمذی سی 341 342 راوی فرماوندا جی براس عبید اللہ ابن زیاد و صحابہ نوزجت فی المسجد فی الرحبہ. تھوڑے سال بعد ہی وقت آ گیا کہ اے ہوئی ابن زیاد قتل ہویا، شمر بھی قتل ہوا، سارے مارے گئے اور یہ سر پھر اس سے جگہ آیا جتھے امام حسین قدرت اس طرح انتقام بینی کے خون ناح کے پروانہ شمارا چندہ امان آزاد کے شبرا جڑے ظلم کرنا پھر امن نہ رہندے. رب مر گیا جیندا خدا سر آیا نال یہ ساتھیاں دے آئے مسجد پھر ایک دے تیاں لات کے رکھے گئے. فن ہے تو یقول قد عمارہ ابن عمیر آندا میں بھی گیا پھر کہ کدی حسین دے سر تے چھڑیاں وجے دا حال ویکھی ہوں تے میں ویکھیا بھی لوگ کہندے سی آیا 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 فائدہ حیت قد جات خلل الروس ویکھیا بھی سپ آیا
دنیا پھر ہٹ گئی. حتی دخل تھی منخر عبید اللہ ابن زیاد آ کے وہ نتھنیاں داخل ہوا وڑیا وہ ناساں سر چلا گیا. فما کسا ہونا تھوڑی دیر رہا ثم خرجت فذهبت پھر چلا گیا. حتی تغیب چھپ گیا. ثم قالوا قد جاءت قد پھر لوگ آکھیا آ گیا. ففعل ذلك مرتين او ثلاثه 2-3 بار ایسا. هذا حدیث حسن صحیح. اور یہ تحت امام پھر لکھ لے قال لینی ان اللہ تعالی جاد هذا الفاسق الظالم عبید اللہ ابن زیاد. او امام اہل حدیث کی لکھن دیا تسی امیر عبید اللہ دے خدا دے بندے امیر عبید اللہ ابن زیاد یزید تے گزارے انہوں لکھ دیا. امام فرماؤندے امام عینی فرماؤندے اللہ نے اس فاسق ظالم عبید اللہ نو بدلہ دنیا جی دیتا. بیان جالا قتل ابراہیم الاشتر یوم السبت لسمان مکینہ من الحجہ سنۃ 66 الارض یقال حل جادر بین و بین الموصل 5 فراس. صرف 5 سال لنگے بے 66 ہجری سی 8 دن رہندے سی ذی الحج دے جدوں کہ ہفتے دے دن ابراہیم ابن اشتر جرنیل دے ہتھوں پھر قتل ہویا. ایک ایسی زمین تے جنوں جادر دا علاقہ کیا جنرا موصل اور 5 فرس گیا 16 میل. وکان المختار ابن ابی بیضہ سکی ارسل لقتال ابن زیاد انہوں مختار نے بھیجا سی ابراہیم بن اشتر نو. ولما قتل ابن زیاد جیا براسے و بروس اصحاب طورت بین یدی المختار پھر ایک گل ہوئی سر لے آ کے رکھے گئے. ادوں ابن زیاد بیٹھا سی ہن مختار بیٹھا صحابی دا بیٹا ابو عبیدہ دا اور وہ سامنے سر رکھے گئے. اسے سب پایا وجات حیت زندگی پتلا تخلت حتی دخلت فی فم ابن مردانہ و ابن زیاد و خرجت من منخر کدی آوے کدی نکل جائے و دخلت فی من و خرجت من فی و جالت تدخل و تخرج من راس بین ثم ان المختار باس براس ابن زیاد و وصل دین قتل الى مکہ الى محمد بن الحنفیہ وکیل الى عبداللہ بن زبیر. انہیں پھر وہ سر بھیج دیتے نا ظالماں دے مکے دنیا ویکھے بھی جے حسین نہ کر دے ہن انہاں دا کی اثر ہویا. اسے پھر نصب مکہ ابن زبیر نے مکے پھر لٹکاتے فارق ابن الاشتر جسات ابن زیاد جسر باقین سیر ادھر چلے گئے. ابراہیم بن اشتر تابعی نے انہاں سارے نے لاشاں پھر جنہوں اگ نہ جلاتا کہ خبیثو تسی اس لائق بھی نہیں تانوں دفن کیتا جائے. تسی فرزند رسول نو قتل کر تو بعد ابن زیاد حکم لکھیا کہ مینوں فائدہ تے کوئی نہیں مگر ٹھنڈ تج پینی ہے کہ تو ابن سعد 10 گھوڑا سوار تیار کر جڑے گھوڑے آئے لے جان چاہ رہے اے حسین دا پنجر جڑا اینوں چور چور کرتا ہے. 10 آرامی کٹھے ہوئے گھوڑے دوڑاؤندے دا سر ادھر چلا گیا. امام حسین دی لاش میدان تے بکھری ٹکڑے بالکل جسم ہڈیاں چور ہو گئیاں. اور نال جڑا سی بے ایماناں نے بچے نو پانی نہ دے جو پھر وہ خولی باری آئی ہے جی خبیث دی خولی جنے تیر ماریا سی علی اصغر نو کہنے لگا مختار میں مرن رہا پانی دے. انہیں آخیا کتیا 6 مہینے دا بچہ تے ہتھاں تے امام حسین دے تے پانی دین دی بجائے تو تیر ماریا تے ہلک تیر دیتا. تے امام نے ہتھاں تے اٹھا کے آخیا اللہ تو ویکھ رہا تیرے رسول دی اولاد نہ کی ہو رہا جے تو خوش ہیں اسی تیرے فیصلے چلا دی وہ پانی منگدا. پھر ہاتھ پیر وڈو اور اسی طرح تڑپیاں نو مارو تے بعد دی لاش جلایا. یعنی انتقام تے آ کے پھر غیر شرعی حرکتاں انہاں بھی کیتیاں کوئی دین تے سی مگر بھائی ظلم دا انجام جڑا اخیر برا. اے انشاءاللہ اے ہن خلاصہ آ گیا ورنہ انہاں چ ایک گل جڑی سی خطبہ چاہندی باقی جنہوں نے نہیں امام حسین نہ مابعیہ اسلامی حکومت نہ وہ جان جا کے کچھ چلے کٹ دے پھر بسترے چکی پھر بے اسلام چاہیے اور غالب دین چاہیے. ادھر علی اور حسین دونوں جنہیں نہیں سمجھا انہوں دین نہیں سمجھا. ایک مسلمان باغی ایک مسلمان غلط حاکم انہاں علی اسلام دے پلے ہے علیت حسین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ. لا نشابن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے چٹ میرے سامنے آ گئی گل پہلا ہو چکی. میرے ایک دوست عالم دین ہے. عالم دین بیچارے اس میں جڑے نا وہ بالکل بےکس ہے کتاباں جو کہ انہوں کو پیسے نہیں. میں وہ سامنے گل کی بھائی حکیم بھی عالم بھی 3 کتاباں جس عالم کو نہیں نہ وہ دین دے بارے کچھ نہیں جان سکتے. باقی لمیاں چوڑیاں جڑا قانون اسلامی ہے نا وہ لیے تمہید چاہیے ابن عبد البر دی المغنی ابن قدامہ دی المحلہ ابن حزم دی. یہ سب کچھ آ گیا بھی اس دنیا کسے مسلمان عالم نے کی کیا کی وہ پلے. یہ 3 کتاباں جنہوں نے شیخ عزالدین فرماؤں دے جے جد تک دنیا چ نا ساریاں بھی دریا بردوا جان تے اسلامی قانون مٹ نہیں سکتا. یہ نہ چھڈیا کوئی نہیں پاویں کوئی عالم مر گیا پاویں مذہب چل رہا بیان کرو انہوں نے دلیل. وہ عالم دے جڑے شوق آیا انہیں آخیا موری صاحب ہوں میں خرید نہیں سکتا
کی کریے انیاں کتاباں دے پیسے کتوں آ اور ایک کتاب دا جب تمہید دا انہیں پتا کیا کہ تو لبھی نہیں 2 عام مل جانیاں یہ نہیں لبھی 26 جلداں جمعے تو پہلا وہ فون سی بھی میں ایک مکتبہ قدوسیہ لاہور اتوں پتا کہ انہوں نے آخیا یار لب دی کوئی نہیں ایک بڑی چھپی تھی شاہ حسن نے رباط والے چھپائی سی میرے کو ہے الحمدللہ ایسے ہی بندے اٹھ کھڑے ہوں کوئی گل نہیں اللہ توفیق دینا کہ کوئی جے مال ہے تو دوجا علم والے دی مدد کر دے 7000 انہیں آخیا بھی وہ آتا بھی ہنے لایا کہ تینوں دے دیا ورنہ ہور نسخہ اتنے ہوں کوئی نہیں گا بالکل گم ہے تو اس بیچارے نے بندہ بھی بھیجا 2 کتاباں دوسریاں کا 5000 ہے مگر فی الحال جی نہیں حالانکہ 12000 گل کوئی نہیں ایک عالم دین میں اگر مسئلہ اصلہ مل جائے ایڈا وڈا عالم جڑا پڑھے اور جہان نوں دسے دے صدقہ جاریہ ایڈا مک ہی نہیں سکتا مگر کم از کم اب تمہید دا تے کرو کہ آج 7000 روپیہ جڑا وہ دی خدمت پیش کرتا جائے انشاءاللہ میرے لیے میں جاننا بے عالم دے دل تے کی گزر دی جنہاں نے نا کتاباں دا شوق کچھ نہیں سمجھ سکتے انہیں ہور ہی شوق ہے عالم نوں جدوں کتاب دا پتہ لگدا نا بے ایسی ہے جس تو بغیر گزارا نہیں وہ بیچارہ پھر روندا اپنی قسمت نوں اللہ نے علم دتا مال ہے نہیں تو یہو جہ موقعوں تے دل کھلا کریا کرو اور ایک بندہ بھی 7000 دے دے تو بھی کوئی گل نہیں تے جے 12000 ہی انہوں دے دیجیے 3 کتاباں آ جان تے معمولی جی گل ہے آج امام علیہ السلام دا تذکرہ ختم ہوا تے اس پاروں صدقہ کرو تے پورا کر کے انہوں دے دیجیے بچے دے حوالے کریے انشاءاللہ میری تہاڈی عاقبت بھی بہت اعلیٰ ہو اللہ فضل فرماؤ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں میں اعلان ہے کہ الخلافت الامامۃ العظمیٰ اے بھی ہن 2-4 منٹ صبر کر لو اے جو کچھ تسی سنیا نا پورا تو نہیں مگر علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المنار دے انہوں نے الخلافت الامامۃ العظمیٰ اے تے ہن ہر بندہ اینوں لے کے جائے ایسی کتاب لکھی کہ مسلماناں دی لیڈرشپ جڑی نا امام حاکم وقت سدھا رہا تو سارا دین سدھا رہنا جدوں ٹیڑھا سارا دین ٹیڑھا یہ بہت تفصیل ہے کتوں بربادی ہوئی اے الخلافہ الامامۃ العظمیٰ کہ خلافت کی ہے مسجد دی امامت نہیں پوری امت دی امامت ہے جو اگے لے کے چل رہا یہ کی ہوندا امام کی اوصاف دین نے دسے ایڈی قیمتی کتاب ہے اے شکر ہے ہنے چھپائی آپ چھپائی ہے نایاب ہو چکی سی اینوں سارے لے جاؤ اور ہر بندہ اینوں پڑھے انشاءاللہ دے دل چو جذبہ جڑا نا کہ دین نو اسی حجریاں نہیں لین دینا اینوں ایواناں چ لیا کہ دین تے عمل ہوئے رسول اللہ دا اے مہینے صرف حضور دے موجزے بیان کیا حضور نے جو دسیا غلافاں بند کیتا انہوں چلواؤ تو یہ بھی کتاب مولانا کو پہنچ گئی ہے اور ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے بھی تھوڑے سامنے اگے تو آ رہی ہے بہت پیاری کتاب ہے یہ مولانا کو لئی جائے اے کہ اعلان ہور دے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 ربیع الاول بروز سوموار صبح 9 بجے درس قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا ہے 11 ربیع الاول صبح 9 تلاوت قرآن پاک قاری حمید العلوی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ محمد ایوب صابر صاحب درس قرآن پاک کے لیے حضرت مولانا عبدالرشید شورش صاحب اور ان کے علاوہ قاری القرآن محبوب عوام خطیب پاکستان قاری محمد یعقوب صاحب درس ارشاد فرمائیں گے درس کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنسو مہمان خصوصی محمد علی رانا فرد جیولر صدر جیولر ایسوسیشن اور ہونا کتنے بمقام الحاج رانا محمد کروائے پچھلی گڑیاں مکان نمبر 487 پی گڑی نمبر 3 بالمقابل مسجد اکرام یوسف درس حمیدہ یوسف علی گڑی فتح آباد غربی ستیانہ روڈ فیصل آباد 11 تاریخ نو 9 بجے صبح فور اکرم صاحب دے مکان تے اللہ توفیق دے رسول اللہ دی یاد جتھے بھی منائی جا رہی ہے ببرکت جگہ بالکل اے لکھا جائے جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کتنی تیزی سے گمراہی کی طرف جا رہی ہے اس کا بنیادی سبب قرآن مجید سے علمی اور عملی دوری ہے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے 3 ماہ کے اس کورس کا آغاز کیا گیا ہے جس میں مخصوص صورتوں کا ترجمہ و تفسیر مختصر گرامر ہوگا انشاءاللہ مہربانی فرما کر لوگوں کو اس میں شرکت کرنے کی بھرپور دعوت دیں وقت 6 تا 6:45 صبح بعد از نماز فجر کلاس کا آغاز انشاءاللہ 1 اپریل بروز ہفتہ کو ہوگا بمقام جامع مسجد محمدی 387 بی پیپلز کالونی نمبر 1 نزد لاسال ہائی اسکول قرآن مجید کی کلاس شروع کر رہا ہے سویرے 1 گھنٹہ جڑے ساتھی شریک ہو سن بہت اچھی گل قرآن کی طرف رجوع کرو اپنے دین کا پتہ لگے اے ہو گیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے کوئی گل نہیں عالم دین بالکل جگری میرا دوست ہے مگر میں جدو سوچنا نا کہ عالماں کو لوگ توقع رکھ دے تحقیق کادی تحقیق 2-3 ہزار روپیہ دے بیچارے وہ ٹیوشناں پڑھا کے ڈنگ اپنا پورا کرنا ہے ظلم تے امت کر رہی ہے علماء دی وہ قدر نہیں انہوں نے تعاون نہیں
تے توقع رکھتے بھی ابن تیمیہ بن جائے بھائی کتاباں لے کے جی اس پر اللہ تعالیٰ نور صاحب نو اجر عظیم دے. باقی ساتھی بھی کوشش کرو پہنچاتے جان حکیم صاحب نو پیسے عالم دین لے لوے کتاباں انشاءاللہ پھر اس کو اینا اصلاح ہوگا دین دی ہر گل نو ٹونڈ سک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.